बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप यकीन कीजिए कि मुझे तो अब कोई शक कोई शुबा नहीं है कि इमरान ख़ान जब भी कौम से ख़िताब करते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो अपने होश व हवास में नहीं होते। उनकी दिमागी सलाहियत या दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, उनकी कैफियत कुछ और होती है। आप ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। तो तब लोगों को अंदाजा हुआ था कि किस तरह ये शरीफ खानदान, जिनका फ्रंट मैन था इसहाक डार, जिसने 2025 अप्रैल में 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिखवाया था। और 164 का बयान वो होता है जब मजिस्ट्रेट पूछता है कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, तो इसने कहा नहीं। तो तब लोगों को अंदाजा हुआ था कि किस तरह ये शरीफ खानदान, जिनका फ्रंट मैन था इसहाक डार, जिसने 2025 अप्रैल में 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिखवाया था। और 164 का बयान वो होता है जब मजिस्ट्रेट पूछता है कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, तो इसने कहा नहीं। जी हाँ, इस वीडियो पर मैं आगे बात करूंगा। और एक और बात जो थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि एक सीनियर जज साहब हैं सिंध हाई कोर्ट के, आज उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की गई और अदालत के अंदर बेइज्जती की गई। मैं उस पर भी आऊँगा ये क्यों ऐसा हुआ। और लेकिन उससे पहले ये जो वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि वो एक इसहाक डार के हवाले से बात कर रहे हैं और बार बार 2 मरतबा उन्होंने कहा है कि देखें कि 2025 में उन्होंने जज के सामने 164 का एक बयान दिया। 2025 में उन्होंने 2025 को आने में अब कम अज़ कम 3 साल तो हैं। अगर हम इसको निकाल भी दें तो 23, 24, 2 साल तो मुकम्मल अभी पड़े हुए हैं 2025 की सुबह को तुलू होते हुए। लेकिन आप देखें, ये हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। कभी ये पाकिस्तान में 12 मौसम ले आते हैं, कभी ये जर्मनी और जापान की सरहद में ला देते हैं, कभी ये कहते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान बना तो उस वक्त पाकिस्तान की आबादी पता नहीं कितने मिलियन थी। और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जिस गुफ्तगू में वो 5 मिनट पहले एक बात करते हैं, ठीक 5 मिनट के बाद वो दूसरी बात कर देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़ी संजीदगी के साथ इमरान ख़ान को अपने दिमाग का मुआयना करवाना चाहिए। अगर आप उनको कोई बीमारी लाहक है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। कोई भी बीमारी किसी भी शख्स को किसी भी वक्त आ सकती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप यकीन कीजिए कि बाज़ औक़ात मैं ख़ुद, मेरे कोई बचपन के दोस्त होते हैं, जब उनका ख़्याल आता है तो उनके नाम मैं भुला देता हूँ, मुझे नाम याद नहीं रहते। बाज़ औक़ात कल की हुई बात याद नहीं रहती। हम इंसान हैं, ये सब कुछ हो जाता है और उम्र के साथ साथ ये सारे जो मसाइल हैं ये इंसान को दरपेश रहते हैं। लेकिन अब इमरान ख़ान के मुखालफिन शुरू से ये कह रहे हैं कि वो कुछ ऐसी अद्वियात, या अब मैं उसको नशे का नाम ही दूंगा ना, जो आप ख्वाब आवर गोलियां भी लेते हैं, वो बुनियादी तौर पर तो एक नशा होता है जिसके आप आदी हो जाते हैं। इमरान ख़ान के बारे में तो मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो गर्म हैं कि वो रेहाम ख़ान की किताब अगर आप पढ़ें तो हमारी हिंदकों में वो कहते हैं कि साड़ी हट्टी ते, यानी उन्होंने दी हट्टी ते सब कुछ विकता है, यानी उनकी हट्टी पे हर चीज़ जो है वो चल जाती है। लेकिन ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, आप यकीन कीजिए ये उनके लिए, उनकी जमात के लिए, उनके कारकुनों के लिए शर्मिंदगी का बायस होती हैं। जब आप लाइव प्रोग्राम करते हैं, मैं गुज़श्ता रोज़ एक पुराना उनका क्लिप देख रहा था, वो नवाज़ शरीफ को कहते थे ये चिट्टे देख कर पढ़ता है, गलत बात करने से बेहतर है आप चिट देख कर पढ़ लें। लेकिन उस दिन वो चिट, यानी एक कागज़ पर लिखा हुआ जो कुछ पढ़ रहे थे वो भी गलत पढ़ रहे थे। वो फिगर्स थी मिलियंस की, वो भी गलत पढ़ रहे थे। मेरे पास वो क्लिप मौजूद है, लेकिन क्या फ़ायदा। ये क्लिप जो मैंने आपको दिखाया है ये इसलिए दिखाया है कि ये हालिया क्लिप है।
عین ممکن ہے وہ زخمی ہوئے ہوں، انہیں کچھ خواب آور نشہ آور ادویات انجیکشن وغیرہ لگائے گئے ہوں. وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو انجیکشن لگایا گیا تھا اور جس کے بعد ان کو حوریں نظر آتی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں حوروں والے انجیکشن سے بھی پرہیز کریں. حور جن چیزوں کو سونگھنے سے، پینے سے، کھانے سے آپ کو حوریں نظر آتی ہیں، وقتی طور پر تو آتی ہوں گی، لیکن ان حوروں والی ادویات کی وجہ سے آپ کی عوام میں ساکھ متاثر ہو رہی ہے. اب تو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی یہ کیا کہتے رہتے ہیں انکل کہ 12 موسم ہیں، یہ آبادی ہے جرمنی اور جاپان. خیر میں سمجھتا ہوں، مجھے آپ یقین کیجئے میں بڑے بوجھل اور دکھی دل کے ساتھ یہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں. مجھے اب عمران خان کے اوپر جو پہلے معمولی شک تھا، اب شک جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا، بلکہ یقین میں بدل گیا ہے کہ موصوف کچھ نہ کچھ ایسی چیز استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اپنے دماغ، ذہن پر کنٹرول نہیں رہتا اور اس کے بعد ان کا کنٹرول زبان پر نہیں رہتا. نشے کی ایک یہی جو ہے وہ نشانی بھی ہے کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر سلر کہتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کی زبان میں اب اس کو لڑکھڑانا کہہ لیں، لغزش کہہ لیں، وہ آ جاتی ہے. بار بار اپنی باتوں کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تھوڑی سی بہک بہک کے باتیں کرتے ہیں. اس دن وہ آپ نے وہ جو ایک اے ٹی ایم ہے ان کی، اس کا نام سردار تنویر الیاس، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم سلیم صافی کے ساتھ جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ موصوف ہوش میں نہیں تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اینکرز کو بھی، سلیم صافی کو بھی وہ انٹرویو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر وہ سمجھتے تھے کہ جی یہ بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے تو اس کا انٹرویو کرنے کی کیا ضرورت. لیکن پاکستانی سیاست ہے. میں یہ کہوں نا کہ میں یہ کہوں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ میں نے عمران خان کو اس کیفیت میں دیکھا ہے، تو پہلے تو ان کے فالورز مانیں گے نہیں، لیکن اگر مان بھی لیں گے تو کہیں گے تو کیا ہے، تو کیا ہوا. اب بات کرتے ہیں جناب، ہمارے ایک سینئر جج ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، آج ان کی کافی زیادہ بے عزتی کی اور ایک سرکاری ملازم نے، یعنی ریاست پاکستان کے ایک ملازم نے ریاست پاکستان کے ایک دوسرے ملازم کی، جج بھی تو ملازم ہی ہوتے ہیں نا ریاست پاکستان کے، لیکن ان کا درجہ قاضی کا ہوتا ہے، وہ بے عزتی کی. گزشتہ کافی عرصے سے یہ افتخار محمد چودھری کے دور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جج صاحبان، سینئر جج صاحبان یہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ سرکاری افسران کو اپنے کمرہ عدالت میں بلا کر ان کی تضحیق کریں، تذلیل کریں. سیاستدان بیچاروں کو تو آپ ہمیشہ لتاڑتے رہے ہیں ساری زندگی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 22 گریڈ کے سیکریٹریز کو اور جو عوامی جو سرکاری عہدیدار ہوتے ہیں، افسران ہوتے ہیں، ان کو افتخار محمد چودھری، ثاقب نثار، وہ آصف سعید کھوسہ، اس قسم کے جو جج صاحبان گزرے ہیں جو ہماری ملک کی عدالتی تاریخ یا جو بھی آپ کہہ لیں، یا اس پر ایک بدنما داغ ہیں. اور بھی بہت سے ہیں، وقت آنے پر آپ کو ان کے نام پتہ چل جائیں گے، لوگ انتظار کرتے ہیں. لیکن ایک جج کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایک سرکاری ملازم کو، ہر بندے کی عزت ہوتی ہے، ایون میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ملزم بھی ہے وہ آپ کی عدالت میں پیش ہو، اس کی بھی عزت ہے، عزت نفس ہے. آج سندھ ہائی کورٹ میں ایک جسٹس ہیں، وہاں کے سینئر جج ہیں کریم خان آغا. یہ اعظم سواتی کیس میں ایک پٹیشن تھی، یہ کیس تو وہ ڈاکٹر پروین والا کیس سن رہے تھے، لیکن اس میں یہ حاضر ہوئے سندھ کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس غلام نبی میمن ان کا نام ہے. ان کی شہرت اچھی ہے جو ہم نے سنی ہے. تو وہاں پر اس کیس میں تو وہاں پر اعظم سواتی والی پٹیشن بھی دائر ہوئی، تو اس پر انہوں نے سندھ کے آئی جی سے کچھ اس طرح کی بات کی، تضحیق آمیز بات کی. تو سندھ کے آئی جی نے آگے سے جواب دیا کہ جناب ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، غلام نبی میں جج صاحب کو مخاطب کرتے ہو کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ کو بھی ہماری عزت کرنی ہوگی، آپ کو بھی ہماری عزت کرنی چاہیے. میں ایس ایچ او نہیں ہوں، میں پورے سندھ کا انسپیکٹر جنرل ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ نوکری میں، یعنی جج صاحب آگے سے بجائے
وہ کہتے کہ نہیں آپ تحمل رکھیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، بجائے اس کے وہ کہتے ہیں اگر آپ ملازمت میں دلچسپی نہیں ہے، انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو آپ ریزائن کر دیں۔ انہوں نے کہا جی میں کیوں ریزائن کروں، اب کیا عزت رہ گئی۔ مجھے وہ ہمارے ایک پرانے ساتھی ہیں وہ یاد آ گئے، انہوں نے شاہد اورکزئی، انہوں نے ایک مرتبہ ایک سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے توہین عدالت کے کیس میں بلایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو عدالت میں بات کرنے کی تمیز نہیں۔ اس نے کہا کوئی خدا کی عدالت تو نہیں ہے، تم بھی میری طرح انسان ہو، اللہ نے عہدہ دیا ہے تو اپنی اس میں رہو، کپڑوں میں رہو۔ اب یقین کیجیے یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ بات بھی۔ تو اگر جج صاحب تھوڑا سا اپنی زبان پر قابو رکھتے تو آج یہ ان کی تضحیق یا بے عزتی نہیں ہوئی، یہ سندھ ہائی کورٹ کی ہوئی ہے، عدلیہ کی ہوئی ہے۔ آج ایک افسر نے یہ پہل کی ہے، کل ممکن ہے کوئی گریڈ 17-18 کا افسر، سرپھرے بھی ہوتے ہیں نا، وہ کہیں گے ٹو ہیل ود اٹ، جا بھاڑ میں جائے نوکری۔ اور پھر یہ جو ثاقب نثار، دیکھیں لوگوں کو منہ نہیں لگا سکتا، کسی کی شادی کی تقریب میں نہیں جا سکتا، اگر جائے تو لوگ، اب میں کیا آپ کو بتاؤں کہ کیا حشر کرتے ہیں اس طرح کے کرداروں کا۔ بہرحال جی یہ جج صاحب کو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آئی جی صاحب نے میری دانست میں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کیا ہے تو کیا جواب ہی دیا ہے نا کہ جی ہم آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ ہماری عزت کیوں نہیں کرتے۔ آج کل تو آپ اپنی اولاد کو تو کر کے بلائیں گے تو وہ بھی آگے سے آپ کو تو کر کے پکارے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہماری اولادیں ہی ہیں، یہ قوم یوتھ جو چھوٹے چھوٹے عمر کے نوجوان ہیں، کس طرح منہ بھر کے گالیاں دیتے ہیں اپنی باپ دادا کی عمر کے لوگوں کو۔ عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے۔ بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔